محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان والے، ان کے صاحبزادہ جناب محمد طاہر حنیف صاحب دامات برکاتہ العالیہ تشریف فرمائے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک، نماز والا درود پاک جتنا امام الانبیاء کی ذات اقدس سے پیار ہے، اہل بیت صحابہ سے پیار ہے، بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شمع نور رخے شمع نور رخے احمد پہ پگھلنا سیکھو. شمع نور رخے احمد پہ پگھلنا سیکھو. آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو. بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو. کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو. باندھ کر سر سے کفن باندھ کر سر پہ کفن گھر سے نکلنا سیکھو. عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو. ہو جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو. راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو. حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو. پہلے شبیر بنو پھر سر کا گٹانا سیکھو. شمع نور رخے احمد پہ پگھلنا سیکھو. تمہارے سبحان اللہ پہ صدقے میرا خیال 10 منٹ والی بات ہے. آپ کا ارادہ ہی 10 منٹ والا ہے. راجپوت ہوتے ضدی ہیں. اپنی برادری کو کہوں گا اور کسی کو کچھ نہیں کہتا. وہ کسی نے راجپوت کے تھپڑ مارا تو اس نے کہا اب کے مار. اس نے ایک اور مار دیا. اس نے کہا اب کے مار. اس مار کھاتا گیا بیچارہ. وہ ضد تو اتنی سی ہوتی ہے نا. حضرات محترم، آج ماہ محرم الحرام 10 محرم الحرام کا دن، شان والا دن، عظمتوں والا دن، برکتوں والا دن، رحمتوں والا دن. تو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سوگ والا دن نہیں، 10 محرم الحرام، عظمتوں والا دن، برکتوں والا دن، روزہ رکھنے کا دن، عاشورے کا دن، کامیابی کا دن اللہ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا. اہل بیت اور صحابہ کے غلاموں کو عطا فرمایا. مدرسہ نصرت العلوم جتوئی میں ہم سب جمع ہیں. آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے ہو. وقت کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں مسجد میں تشریف فرما ہو. قاری محمد عبید اللہ صاحب، بھائی محمد ابراہیم صاحب حضرات نے سب نے آپ نے محنت کی، کوشش کی. شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے اسلام سے محبت کا ثبوت کیا. حسین ہمارا ہے، حسن ہمارا ہے، اہل بیت ہمارے ہیں. کیوں؟ حسین قرآن کا قاری ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت حنفیوں میں قرآن موجود ہے. حسین عالم ہے، ہمارے اندر علماء موجود ہیں. وقت ختم ہو گیا، مولویاں دلائم باقی ہیں.
قرہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ حسین نمازی ہے، ہمارے اندر سب نمازی موجود ہیں۔ حسین مسجد میں بیٹھنے والا، الحمدللہ ہمارا وقت مسجد میں گزرتا ہے، ہم مسجد سے محبت کرنے والے ہیں۔ نواز رسول، جگر گوشے بطور، جنت کے پھول، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ذکر خیر، فضیلت، مناقب سننے کے لیے آئے ہو۔ ہمیں کیا پتا حسین کتنی بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ میں نے پہلے سے یہ کہا کہ 10 محرم کا دن شان والا دن ہے۔ کیوں؟ حسین شہادت سے پہلے بھی بلند تھا، شہادت کے بعد بھی بلند نظر آتا۔ 2-4 بندے کہتے سبحان اللہ، ادھر بندے کہتے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ حسین شہادت سے پہلے بھی بلند تھا، شہادت کے بعد بھی بلند۔ واہ حسین، تیرے مقدر پہ 2 جہاں قربان کر دو۔ آپ بھی کہتے ہیں واہ حسین۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نانا امام الانبیاء کی گود مبارک میں لا کے رکھ دیا۔ واہ حسین، تیرے مقدر پہ 2 جہاں قربان کر دوں۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی شہنشاہ کائنات، مسخر موجودات، جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے اپنے پیارے نواسے کو کھجور یا چھہارا چبا کے اپنے لعاب مبارک کی گھٹی دی ہے۔ کسی کو ہمدرد کی گھٹی ملے گی، میڈیکل کی گھٹی ملے گی، ڈاکٹر گھٹی دیں گے، اماں کے دودھ کی گھٹی ملے گی، شہد کی گھٹی ملے گی، چائے کی گھٹی ملے گی، پانی گھٹی کے طور پہ نصیب ہوگا۔ واہ حسین، اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، دنیا میں آتے ہی جو گھٹی کے طور پہ کھانا نصیب ہوا وہ چائے نہیں، دودھ نہیں، شہد نہیں، بلکہ مدنی کریم، مدینے والی سرکار، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مبارک نصیب ہوا۔ نام خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تجوید فرمایا، یعنی رکھا۔ بلندیاں دیکھو، مقام دیکھو، عظمتیں دیکھو، شان دیکھو۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں فاقہ مستی کا عالم تھا، حسنین کریمین رو رہے تھے، گھر میں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، بچوں پہ بھی فاقہ مستی کا عالم ہے۔ رونے کی آواز مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تک پہنچی، دربار رسالت تک پہنچی، حضور کے کانوں تک پہنچی، بے چین ہو گئے، تشریف لے آئے، لخت جگر حسنین کریمین روتے کیوں ہیں؟ عرض کر دیا ابا جان کئی دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، گھر میں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں۔ حضور نے فرما دیا لخت جگر خبر گیری کیوں نہیں کی؟ فرمایا شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ فرمایا دونوں میرے بیٹوں کو میرے حوالے کر دو۔ دربار رسالت میں بھیج دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے دونوں نواسوں کو، حضرت حسن کو بھی حسین کو بھی، اپنی زبان مبارک چوسنا شروع فرما دی۔ دونوں نواسے زبان چوس رہی ہیں، خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا زبان مبارک سے کیا نکلتا تھا؟ تم سیل ہو گئے، تم نے کیا کھایا، تم نے کیا پیا؟ فرمانے لگے نانا امام الانبیاء کی زبان چوسی، ایسا معلوم ہوتا تھا تازہ تازہ دودھ اور شہد جاری ہو رہا ہے۔
کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ آج کسی کا بچہ ہوٹلوں کے کھانے کھائے گا، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے کھانے کھائے گا، پیزے استعمال کرے گا، پیس استعمال کرے گا، کھانے استعمال کرے گا۔ واہ حسین، تیرا کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقدر ہے، اللہ نے کتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی۔ نانا امام الانبیاء کی زبان مبارک چوس رہے ہیں۔ سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لے آئے، عرض کرنے لگے میرے آقا اور نبیوں کے سردار، شافی معاشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بہترین سواری ہے، شان والی سواری ہے، عظمتوں والی سواری ہے، مقدروں والی سواری ہے، کیا بہترین سواری ہے، بادشاہوں والی سواری ہے، کیا عظمتوں والی سواری ہے۔ اور حسین، تو اس کاندھوں پہ سوار ہو گیا، اس سواری پہ سوار ہو گیا جن کے قدموں کو چومنے کے لیے آسمان بھی ترستا ہے، عرش عظیم بھی ترسا کرتا ہے۔ شافی معاشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین، امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، عمر فاروق تجھے سواری نظر آ گئی، جلدی کر میرے شاہ سوار کی تعریف کر، جلدی کر، یوں بھی کہو کیا بہترین شاہ سوار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے تشریف لائے، حضرت علی تشریف لائے، عثمان غنی تشریف لائے، عمر فاروق تشریف لائے، صحابہ اہل بیت نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکل رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہی ہیں، حضرت حسین بھی کھیل رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو اٹھا کے چومنا شروع کر دیا، پیار کرنا شروع کر دیا۔ علی المرتضیٰ نے عرض کر دیا، صدیق اکبر بھول گئے، تمہارا بچہ نہیں، یہ تو علی کا بیٹا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، علی میں بھولا نہیں، میں نے جان بوجھ کے اٹھایا، بے شک بیٹا تو علی کا ہے لیکن نقشہ تو محمد رسول اللہ کا ہے۔ ان لبوں کو میں نے سینکڑوں مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیار کرتے ہوئے دیکھا، چومتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، حسنین کریمین سے کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حسنین کریمین بالآخر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے۔ ایک طرف حضرت حسن ہے، ایک طرف حضرت حسین ہے، صحابہ کا مجمع موجود ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرما رہے ہیں۔ حسن وہ ہے، حسین وہ ہے، حسنین کریمین وہ ہے، اور کربلا کے شہید وہ ہے۔ شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو، کتنی بلندیاں ہیں، بچپن بھی بلند ہے، دنیا میں آنا بھی بلند ہے، کھیلنا بھی بلند ہے۔ کن سے کھیل رہی ہیں؟ امام الانبیاء سے کھیل رہی ہیں، اور رشتہ تو دیکھو، فضیلت تو دیکھو، تعلق تو دیکھو۔ حضور دعا فرما رہے ہیں، میرے اللہ مجھے حضرت حسن سے محبت ہے، حضرت حسین سے محبت ہے، اور پروردگار عالم تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے رب کریم تو بھی ان سے پیار فرمانا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے حسنین کریمین کی۔ حسین ہمارا ہے۔ 35 برس تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ باتیں آپ کو کون بتائے؟ 35 سال تک حضرت حسین کہاں رہے وہ گلہ نہیں دس دے۔ یہ باتیں کون بتائے؟ حسین قاری ہے، حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں تشریف فرما ہو کے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن پڑھا ہے۔
کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے. حسین قرآن کا قاری ہے، حسین نمازی ہے. نماز مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود سکھلائی، کلمے سکھلائے، قرآن کی تعلیم دی اور تربیت کس انداز سے فرمائی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا عالم ہے، لاشعوری کا عالم ہے. نانا امام الانبیاء نے سجدہ فرمایا، حسین پیٹھ پہ چڑھ بیٹھا، امام الانبیاء نے سجدہ لمبا فرما دیا. 72 مرتبہ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند فرمائی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود فرمائی ہے. ایسی گود میں پرورش پانے والا حسین نانا کے دین پہ آنچ کیسے آنے دیتا، اللہ کی وحدانیت پہ آنچ کیسے آنے دیتا. حسین اقتدار کا بھوکا نہیں، حسین حکومت کے لیے نہیں آیا، حسین اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے آیا، حسین قرآن کی عظمت کے لیے آیا، حسین مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عظمت کے لیے آیا. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا امام الانبیاء کی گود میں تشریف فرمائے. میرے آقا چوم بھی رہی ہیں، سونگ بھی رہی ہیں. صحابہ نے عرض کر دیا ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو چوما تو کرتے ہیں، پیار تو کیا کرتے ہیں، محبت تو کیا کرتے ہیں، لیکن سونگنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا اور صحابہ کی جماعت یہ دونوں میرے بیٹے، دونوں میرے نواسے جنت کے پھول ہیں، دنیا میں بھی ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرے شہزادے جنت میں تمام کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے. حسین میدان کربلا میں تشریف فرمائے. کوفے والوں نے بڑے خط لکھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین علماء نے لکھا ہے 12,000 خط لکھے، بوریاں بھر دی. حسین آ جاؤ، غلامی قبول کریں گے، تابعداری قبول کریں گے. ہم محبین حسین ہیں، ہم محبین حسن ہیں، محبین علی ہیں، ہم خاتون جنت سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں خاندان نبوت سے بڑا پیار ہے. آ جاؤ، غلامی قبول کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں تشریف لائے، باغی لوگ موجود ہیں، دین سے بغاوت کرنے والے، اللہ کی توحید سے بغاوت کرنے والے، قرآن سے بغاوت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے بغاوت کرنے والے لوگ موجود ہیں. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا ہے. حسین میدان کربلا میں علی اکبر شہید ہو گیا. حسین علی اکبر کی شہادت پہ روتا نہیں، بلکہ لاش کو اٹھا کے خیمے میں تشریف لے گئے، آواز لگا دی او سیدہ زینب، او سیدہ سغرا، او سیدہ سکینہ. رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، ماتم نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہیں کرنا. کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ فرما دیا آؤ میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں. فرمایا کہ استعینوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین. جب بھی پریشانی آئے، اپنے جدا ہو جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، خبردار رونا نہیں، چیخنا نہیں. جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین. حسین حیدر کرار کا لخت جگر ہے، حسین کے خون میں، حسین کی رگوں میں خاتون جنت کا خون ہے. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا عابدہ ہے، زاہدہ ہے، صابرہ ہے، صبر کرنے والی ہے. علی صبر کرنے والے ہیں. خاندان تو دیکھو، تیرا میرا خاندان نہیں، عام آدمی کا خاندان نہیں، خاندان نبوت ہے. فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
اور جو توئی کے مسلمانوں، مسجدوں میں قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، مدارس میں قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، گھروں میں قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، اپنے دفتر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، اپنے کھو پہ بیٹھ کے قرآن کا پڑھنا بڑا آسان ہے، مارکیٹوں میں دکانوں میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تعلیم دینا بڑا آسان ہے۔ جاؤ نواسے رسول، جگر گوش بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے سوال کرو، حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے؟ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، ایسی قرآن کی تلاوت فرمائی، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ میرا بھی، میرے بزرگوں کا بھی، اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ یہ ہے، فجر کی نماز کیوں نہ ہو، ظہر کی نماز کیوں نہ ہو، عصر کی نماز کیوں نہ ہو، مغرب عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، جمعیدین کی نماز کیوں نہ ہو، تہجد اشراق کیوں نہ ہو، جب تک حضرت حسن پہ، حسین پہ، اہل بیت پہ، صحابہ پہ، ازواج مطہرات پہ جب تک درود پاک نہ پڑھو، تیری میری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل رسول پہ، حضرت حسن پہ، حضرت حسین پہ، شہدائے کربلا پہ جب تک میں اور آپ درود پاک نہ پڑھیں، ظہر مکمل کوئی نہیں، عصر مکمل نہیں، جمعہ مکمل نہیں، نوافل مکمل نہیں، تہجد مکمل نہیں، اشراق تیری میری قابل قبول ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی ہے، بچڑوں کی شہادت پہ نماز کو قضا نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت قریب ہے، علی اکبر شہید ہو گیا، علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم بن حسن شہید ہو گیا، ابو بکر بن علی شہید ہو گیا، عثمان بن علی شہید ہو گیا، قاسم بن حسن شہید ہو گیا، 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ حسین روتا نہیں، چیختا نہیں، سیدہ زینب نہیں روتی، سیدہ سکینہ نہیں روتی، پردے سے باہر نہیں آئی، خاندان نبوت ہے۔ حسین نے قرآن سنا دیا، سمجھا دیا، خبردار تمہاری آواز بھی پردہ ہے۔ مسلمانوں، اگر خاندان نبوت کا، خواتین کا، نبی علیہ السلام کی نواسیوں کا، بیٹیوں کا، حضور کی شہزادیوں کا اگر ایک بال بھی کسی نے دیکھا، نبوت کے پلے پھر کچھ نہیں رہتا۔ ایسی باتیں اس لیے کی جاتی ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ایسی باتیں کرتے ہیں، اہل بیت پہ ڈاکہ زنی کرنے والے، صحابہ پہ ڈاکہ زنی کرنے والے ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے شہادت تو اس لیے دی ہے، شہادت تو بہت بڑا منصب ہے، مقام ہے۔ شہادت مرتبہ ہے کہ نہیں؟ فوج میں جاتے ہو کہ نہیں؟ فوج میں تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، میٹرک کی چل وہی ہے، روز آئیے ویکنسی آنے بھی فوج میں آ جاؤ۔ فوج میں بھی شہید ہوتے ہیں، ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ اگر شہادت کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو سب سے بڑے دہشت گرد فوجی ہیں۔ شہادت کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو پولیس ہماری دہشت گرد ہے؟ نہیں، وہ بھی ہمارے ملک و ملت کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شہادت عطا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تعلیم دے رہے ہیں، امت مسلمہ کو سکھا رہے ہیں، لوگوں حسین نمازی ہے، حسین نے کبھی بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز نہیں پڑھی، اور لوگوں تم بھی کبھی نماز کو قضا نہ کرنا۔ حسین اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب کریم دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، قبولیت کا وقت ہے، اور پروردگار عالم میرے بچڑوں کی قربانی قبول فرما۔
میرے اللہ مجھے بھی شہادت کی ضرورت ہے. شہادت گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چاہیے, تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں, تلواریں چلاتے ہوئے نہیں. اور میرے اللہ شہادت سے بھی پیار ہے, نماز سے بھی پیار ہے, سر سجدے میں ہو, سبحان پہ سبحان ربی العالی ہو, قیامت تو قائم ہو جائے, حسین کا سر سجدے میں موجود رہے. مراد نبی دماد علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. شہادت مانگنے سے ملتی ہے, یوں ہی چلتے پھرتے نہیں ملتی. شہادت بہت بڑا منصب ہے. حسین قرآن کا قاری ہے, ساری زندگی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے قرآن کی تعلیم دی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. عمر فاروق اللہ سے مانگ رہے ہیں, میرے اللہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے اللہ گھر کی موت نہیں چاہیے, بستر کی موت نہیں, چارپائی کی موت نہیں, کمرے کی موت نہیں, بیوی بچوں کے سامنے موت نہیں چاہیے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اور میرے اللہ تیری راہ میں قربان ہو جاؤں, تیری توحید کے لیے قربان ہو جاؤں, عظمت قرآن کے لیے قربان ہو جاؤں, امام الانبیاء کی ختم نبوت پہ قربان ہو جاؤں. اور پروردگار عالم جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں, بڑی پیاس لگی ہے. وَجَعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے اللہ شہادت بھی ملے, مدینے کا دفن بھی ملے. یہ تو میرے اکابر کو ہی جچتی ہے یہ بات کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے موت کا انتظار کیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ, کئی ہمارے علماء ایسے ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ میں بیٹھ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت کا مدینہ میں انتقال ہوا, لوگوں نے دیکھا مدینہ کے قبرستان میں جب قبر بنائی جا رہی تھی, ایک عربی چل کے آیا, کہنے لگا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں, جنہوں نے مدینہ میں بیٹھ کے موت کا انتظار کیا ہے. وہ کہنے لگا ہاں میں بھی کہوں یہ واقعی کوئی عاشق رسول ہے جسے حضرت عثمان ابن عفان کے قدموں میں اللہ نے قبر کی جگہ عطا فرمائی. شہادت سننے کے لیے آئے, کچھ اللہ سے مانگ بھی لیا کرو, کہ اور کچھ نہیں تو اللہ کو داڑھی مانگ لو, اللہ کرے داڑھی رکھن دی توفیق ہو جائے. ہونا آہستہ آہستہ آمین. مدینہ نال کتوں پیار ہونا ہے, اور پہلے مدینے والے کی سنت سے پیار تو کرو. حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں, تو ساڑھی کیوں نہیں, ساڑھی کیوں نہیں. اور داڑھی کا ایک ایک بات اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. حسین بھی داڑھی والا تھا. اگر حسین سے محبت ہے, حسین کے نانا سے محبت ہے, تو چہرے پہ سنت رسول اور سنت حسین سجانی پڑے گی. داڑھی کا ایک ایک بات اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے. حسینی بن کے مرو, حسینی بن کے دنیا سے رخصت ہو. ہمیں چھڑا مدینہ مدینہ حسین حسین کرنا نہیں, تڑا تعلق ہی کوئی نہیں حسین نال مدینے نال. یہ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول ہے. مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں, مدینے کے نوکدار پتھر آپ کے قدموں میں چبھتے ہیں, لہو بہ رہا ہے, خون نکل رہا ہے. شخص دوڑ کے آیا, حضرت جوتا استعمال کر لو, بڑا خون نکل رہا ہے. فرمایا کہ بھائی مدینہ ادب کی جگہ ہے, مدینہ احترام کی جگہ ہے, ڈرتا ہوں کہیں میرا جوتے والا پاؤں وہاں نہ لگ جائے جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہو, کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدری رحمت اللہ علیہ. لوگ کہتے ہیں جو بندی پیروں کو نہیں مانتے اور تیرے ابا جی کو مانتے ہیں. الحمدللہ ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں, ہمارا کوئی بھی عالم دین بے پیرا نہیں ہوتا.
میرے ابا جی قائنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پہلے مرشد، پہلو پیر و مرشد قطب عالم مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے پیر و مرشد نے ساری زندگی کبھی نماز قضا کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی بے نماز کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 17 برس تک روزے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ کی تعلیم دی ہے، اقتدار نہیں لیا، حکومت نہیں لی، وظیفہ نہیں لیا، کرسی نہیں لی، مسند نہیں لی۔ شیخ فرماتے ہیں جب رات ہو جاتی میں مدینہ کی گلیوں میں چلا جاتا، بڑی بھوک تنگ کرتی، مدینے والوں کی سبزیوں کے چھلکے اٹھا لاتا، انہیں دھو کے چاقو سے کاٹ کے پانی سے میں نکل جاتا، مدینے کے لوگ اپنی خوابگاہوں میں آرام کرنے کے لیے چلے جاتے، میں مدینہ والوں کے پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکوں کو کھانے کے بعد ساری کی ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرقین والزندقین والمنافقین مراد نبی ہے، دماد علی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ عمر فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں پہاڑوں پہ ایک بکری کا کھر بھی مڑ جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عمر اس کا جواب دے گا۔ میں تو جھگی والے گیا تو میں کہہ رہا تھا مجھے دوبارہ کھانا کھلاؤ، بھوک بڑی لگی ہے، روڈ ہی بڑا خراب ہے، ہمارے تو سارے روڈ خراب ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ماشاءاللہ کیا کہنے، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے امیر المومنین ہے، سبحان اللہ۔ اور نعرے لگاؤ، علماء کی مخالفت کرو، جمعیت چنگی نہیں لگ دی ہے جی، مولوی چنگے لگ دے ہی کوئی نہیں، تے مولوی دے پیچھے رہا کرو، سامنے آئے تو ہم نے جنازہ پڑھا دینا، اللہ اکبر۔ کوئی بھی حضرت بھی مخالفت کر لے انشاءاللہ جنازہ ہم پڑھائیں گے، اوروں کو آتا ہی کوئی نہیں، بیچاروں کو کون پڑھائے گا؟ کون تمہارا جنازہ پڑھائے گا؟ بیچاروں کو نماز جنازے کی دعا ہی نہیں آتی۔ کچھ بھی کرو انشاءاللہ مولوی کے آگے آنا پڑے گا، اس لیے مولویوں کی مخالفت نہ کیا کرو، علماء کی مخالفت نہ کیا کرو، بلکہ محبت کیا کرو، اتنے علماء حقہ سے محبت کرو تاکہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ علماء خود بخود ہر نماز میں میرے اور آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی خود دعا کرو۔ کیا دو زور سے سبحان اللہ۔ اور میں کون سا یہاں روز آنا ہے، میں تو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد آیا، پھر کب آؤں گا دیکھا جائے گا۔ ہم کب روز جتوئی میں آنے لگے ہیں؟ بھئی اپنے علماء سے پیار کرو، محبت کرو۔ سچی بات یہ ہے، سچی باتیں کرنے لگا ہوں، علماء حقہ سے پیار کرو، علماء سے محبت کرو، جو سچے عاشق رسول ہیں، جو سچے حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حسین کے محبین وہ لوگ ہیں کہ جن کے انگ سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ٹپکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دونوں دعائیں تو کر لی، لیکن دعائیں متضاد تھی، الگ الگ دعائیں تھی، مجھے خود یقین نہ تھا دونوں دعائیں قبول کی جائیں گی، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا عمر تو مراد نبی ہے، دماد علی ہے۔ حضرت انس مانگتا دعا قبول نہ کی جاتی، حضرت بلال مانگتا دعا قبول نہ کی جاتی، سلمان فارسی کی دعا نہ قبول نہ کی جاتی، ابو معذورہ کی دعا قبول نہ کی جاتی، عبداللہ ابن مکتوم کی دعا قبول نہ کی جاتی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی دعا قبول نہ کی جاتی، اور تمام صحابہ کی دعائیں قبول نہ کی جاتی۔ تو مراد نبی ہے، دماد علی ہے، شہادت مانگتا ہے، مدینے کا دفن مانگتا ہے، تجھے ایسی شہادت دوں گا قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن دوبارہ کسی کو ایسی شہادت کبھی نصیب نہ ہوگی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا آئے گا، بدر آئے گا، احد آئے گا، جنگ آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، تلواریں آئیں گی، لوگ آئیں گے، گھوڑے آئیں گے، اونٹ آئیں گے، سواریاں چل کے آئیں گی۔ عمر فاروق جب تیری باری آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مسجد نبی آئے گی، نبی کا مصلی آئے گا، اللہ کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ چل کے آئے گا۔ عمر فاروق تو
مدینے کا دفن مانگتا ہے تجھے ایسی قبر کی جگہ عطا کروں گا۔ میرے محبوب کو عمر سے پیار ہے، عمر کو میرے محبوب سے پیار ہے، اور قیامت تو قائم ہو جائے گی جب لوگ روضہ اقدس پہ آئیں گے، پہلے صدیق عمر سے ملنا پڑے گا، ان کی اجازت ہوگی تو نبی سے ملاقات ہوگی۔ اگر صدیق عمر کو اچھا نہیں سمجھا، ان کو متھے نہیں لگایا، رب کائنات کی قسم ہے امام الانبیاء بھی تجھے متھے نہیں لگائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ تو کیا مانگ رہا ہے؟ تیرا کیا حال ہے؟ حسین کا حسین کرنے والے، حسین سے محبت کرنے والے، حسین نے فرما دیا لوگوں میں نے کبھی شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، بے حیائی نہیں کی، رب کائنات کی قسم ہے۔ حسین نے فرما دیا لوگوں میں خاندان نبوت ہوں، میں حسین کی گود میں کھیلنے والا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں بھی، حجر میں بھی حسین کی کبھی تکبیر اولا موت نہیں ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ سارے نماز پڑھ کے جاؤ گے نا، بیچ میں ہی بادل لے لوں کبھی یوں ہی چلے جاؤ۔ 10 محرم کو تو نماز پڑھنا، 10 دن کے مسلمان نہ بنو یا 12 دن کے مسلمان نہ بنو، آج 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا جس دن قیامت قائم کی جائے گی تو 10 محرم الحرام ہوگا۔ سوچیں قدروں سے ہم اٹھیں گے کیا لے کے اٹھیں گے؟ شان والا دن، عظمت و برکت و رحمتوں والا دن، شہادت بھی کامیابی ہے، شہادت والا۔ حسین اللہ سے مانگ رہے ہیں رب کریم شہادت بھی ملے، شہادت بھی گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چاہیے، اونٹ پہ چڑھ کے نہیں، تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں، تلواریں چلاتے ہوئے نہیں، اور میرے اللہ نماز سے بڑا پیار ہے، سجدے سے بڑا پیار ہے۔ تعلیم نانا امام الانبیاء کے مدرسے سے ملی ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ نماز اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں، اور میرے اللہ سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی العالی ہو، قیامت تو قائم ہو جائے، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ اٹھا نہ سر سجدے سے، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناس کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں، قیامت تو قائم ہو جائے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا۔ مسلمانوں آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو تعلیم لے کے جاؤ، سبق لے کے جاؤ۔ حضرت حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو مسلمانوں کو کیا تعلیم دی ہے؟ حسین سجدے میں سر کٹانے میں کیا ملا؟ آج مجھے اور آپ کو مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتے، گرمی سردی نماز نہیں پڑھنے دیتی، علاقہ نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ واہ حسین تیری کتنی بڑی شان ہے، عظمت ہے، بلندی مقام ہے۔ حسین نے فرما دیا میرے اللہ ادھر خنجر چلے، ادھر حسین کی زبان سے آواز آئے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، قیامت تو قائم ہو جائے گی، حسین اسی حالت میں موجود رہے گا۔ حسین آپ کو سجدے میں سر کٹانے میں کیا ملا؟ تو یہی جواب ملے گا، سجدے میں رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے۔ سانوں نے کبھی ہویا کوئی نہیں، آپا کو تو کبھی ہویا نہیں، آپا نے سجدہ کبھی کیا ہی نہیں۔ جلدی سے آئے جلدی بھاگ جاتے ہیں، مسجد میں سانپ نہ بیٹھا ہو، بچھو نہ ہو، کوئی پکڑ نہ لے، نہیں، بلکہ مسجد جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ حضور نے فرمایا مسجدوں میں آیا کرو، پھل پھول چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا کچھ بھی نہیں آتا، فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیا دیا کرو، کیا دو، بس اتنی سی زور سے کیا دو، آپ بھی کیا دو، افغانستان میں میرے سامنے والے سارے کیا دو، ماشاءاللہ۔ اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرما، زبردستی سبحان اللہ کہنا قبول فرما۔ تو یہی جواب ملے گا کہ دید کی گر تلاش ہے،
اور دید کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے بوریاں بھر بھر کے خط لکھے تھے، آ جاؤ غلامی قبول کریں گے، بڑی محبت کریں گے، بڑی واہ کریں گے، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن حال یہ بنا کہ مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی، ظلم و ستم تو دیکھئے پھر دی حلق پر چھڑی، عاشق کبریاء کا سر کٹ گیا نماز میں۔ حسین کا سر نیزے پہ موجود ہے، یزید نے آواز لگائی جیت کے لیے آئے تھے ہار کے چلے ہو، امام زین العابدین رحمہ اللہ حسین کا لخت جگر ہے، بیمار بھی ہے، عمر بھی تھوڑی ہے، فرمانے لگے ہار جیت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، بتلا اذان ہوئی کہ نہیں؟ یزید کہنے لگا بھی اذان ہوگی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت امام زین العابدین نے فرما دیا ٹھہر جا مؤذن ٹھہر جا، حسین کا سر دیکھ لے، شہادت سے پہلے بھی حسین بلند تھا، آج بھی سر نیزے پہ، شہادت کے بعد بھی حسین بلند نظر آتا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے فرما دیا یزید ہار جیت کی بات کرتا ہے، اگر آج بھی حسین شہید ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گیا، علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، حضرت عباس شہید ہو گئے، حضرت باقر شہید ہو گئے، اور آج بھی دیکھ لے اگر شہادت کے بعد بھی اذان میں تیرے نانا کا نام آئے تو جیت تیری ہے، اگر میرے نانا کا نام آئے تو جیت میری ہے۔ آج ہم کیا قربانیاں دیں گے، کیا حسین کے لیے قربان کریں گے؟ مورخین نے لکھا، علماء نے لکھا ہے، میدان کربلا میں جب یہ شہادتیں ہو رہی تھی، ایک عورت اپنے بچے کو، جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے جا رہی ہے، ماں بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ، کوئی قبیلوں کی لڑائی معلوم ہوتی ہے۔ بیٹا آیا، واپس ماں کے قریب گیا، کہنے لگا ماں بڑا ظلم ہو گیا، نبی کے خاندان کو لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ ماں کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا دودھ پلایا، حلال کا میں نے تجھے جنا، اور تجھے شرم نہ آئی واپس آتے ہوئے وہیں شہید ہو جاتا۔ کہنے لگا نہیں اماں تجھے بتلانے کے لیے آئی ہوں، اماں انتظار نہ کرتی رہے، بالکل غلامی کا ارادہ ہے، شہادت کا ارادہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماؤ۔ حسین کے قدموں میں آ کے غلامی قبول کی، اللہ نے شہادت عطا فرما دی۔ باغیوں نے سر کاٹ کے گھما کے، اتفاق کی بات ہے، ماں اللہ کی بارگاہ میں میدان کربلا میں مصلی بچھا کے دعا کر رہی ہے، میرے اللہ میرے بچڑے کی قربانی قبول فرما۔ دشمنوں نے سر گھما کے پھینکا، اماں کی گود میں آ کے پڑا، اماں کو چاہیے تھا چومتی چاٹتی پیار کرتی، نہیں بہادر کی اماں ہے، مجاہد کی اماں ہے، سر واپس پھینک کے میدان باغیوں کی طرف، دشمنوں کی طرف، کہنے لگی ہم اللہ کے نام پہ دے کے کبھی واپس نہیں لیا کرتے۔ امام الانبیاء کا خاندان نبوت کا یہ قافلہ خواتین مدینہ منورہ باحفاظت پہنچے ہیں، باحفاظت پہنچے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا زیور اتار کے اس محافظ کو پیش کیا، تو نے ہمارے پردے کا خیال کیا، نمازیں پڑھائی، میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ زیور ہے، قبول کر۔
اللہ اکبر۔ مدینے کا معاوض کہنے لگا زینب اور نبی علیہ السلام کی خاندان نبوت اہل بیت، میں انعام ضرور لوں گا، میں نے بڑی حفاظت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی، تمہارے پردے کا خیال کیا، میں نے تمہارے وضو کا پانی لا کے دیا، میں حفاظت تمہیں باحفاظت مدینہ منورہ لے کے آیا ہوں۔ سونے کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، حکومت لوں ختم ہو جائے گی، کرسی ختم ہو جائے گی، چاندی ختم ہو جائے گی، ہیرے جواہرات ختم ہو جائیں گے، انعام چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے اعمال مجھے اللہ کی بارگاہ میں جہنم میں لے جانے کی کوشش کریں گے، اور زینب وعدہ کرو نانا امام الانبیاء سے کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرا دینا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، گردنیں کٹوا کر بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے، لوگوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، اونٹوں کے سامنے، گھوڑوں کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ حسین نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، حسین نے حکومت کے سامنے سر نہ جھکایا، حسین نے کسی جانور کے سامنے سر نہیں جھکایا، کیونکہ حسین قرآن کا قاری ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے تلے نماز عشق ادا ہوتی ہے، تیروں تلواروں کے سائے تلے۔ تیری میری کیا نماز ہے، ہم کیسے نمازی ہیں، ہم کیسے محبین رسول ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے کا قرینہ سکھایا، نماز کی تعلیم دے دی۔ شہداء اسلام زندہ ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا قانون ہے، کلام اللہ کا حکم ہے، امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ مجھے پتا ہے میں نے غلط نہیں پڑھا، دوسری آیت کا اگلا یہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے۔ فرمایا تم شہداء اسلام کو، شہداء کربلا کو مردہ کبھی سوچو بھی نہ، کبھی گمان بھی نہ کرو۔ فرمایا کوئی زمین کے لیے مر گیا، عورت کے لیے مر گیا، مارکیٹ کے لیے مر گیا، حکومت کے لیے مر گیا، الیکشن کے لیے مر گیا، موت کے لیے مر گیا، تم انہیں مردہ کہہ سکتے ہو۔ لیکن جس نے اللہ کی وحدانیت کے لیے سر کٹایا، امام الانبیاء کی ختم نبوت کے لیے سر کٹایا، صحابہ اہل بیت کی عظمت کے لیے سر کٹایا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے لیے سر کٹایا، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ شہداء اسلام اللہ کے ہاں زندہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں شہداء کو رزق عطا فرماتا ہوں۔ حسین کا سر نیزے پہ موجود تھا۔ بعض مورخین علماء نے لکھا ہے، مختلف روایتیں ہیں، تاریخ کی زیادہ باتیں ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں۔ یہ نہ کہنا خالد کا بیٹا آیا تھا پتہ نہیں کیا بات کر گیا، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اب اپنے نیٹ پہ چلا دینا، کلپ بنا کے دے دینا، پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ باقی وہ رونے دھونے والے جھوٹے مولوی جو کائنیت کو بدنام کرتے ہیں، ان سے کبھی نہیں پوچھا لوگوں سے مال لوٹتے ہو، اتنے موٹے موٹے مولوی دکھائیں گے، ان سے کبھی نہیں پوچھا، نہ عالم نہ عابد نہ مولوی، کچھ بھی نہیں، دھول میں لٹ مارتے پھرتے ہیں، کبھی ان سے ہی پوچھ لیا کرو۔ حسین کا سر نیزے پہ موجود۔ بعض مورخین نے لکھا 45 دن گزر گئے، حسین کا سر نیزے پہ موجود تھا۔ اس بات سے ہمیں کوئی نہیں کتنے دن گزر گئے، لیکن یہ بات پکی ہے، پھکی ہے، سچی ہے۔ کیوں؟ قرآن کا فرمان ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں اتنا دن گزرنے کے بعد بھی حسین کی گردن مبارک پہ، سر مبارک پہ شہادت کے وقت جو خون موجود تھا، بالکل 45 دن کے بعد بھی تر و تازہ موجود تھا۔ تو شہداء اسلام زندہ ہیں۔ میں کیوں رہوں؟ میرا عثمان زندہ، میرا عمر زندہ، میرا حسن زندہ، میرا علی زندہ، میرا علی اکبر زندہ،
علی اصغر زندہ، قاسم ابن حسن زندہ، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اس لیے کہتا ہے کہ روئیں تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، اور روئیں تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ و جاوید پہ ماتم کیا نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے پاس ایسی سمجھ موجود کوئی نہیں، ایسی عقل نہیں، شعور نہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں کہ تم شہداء اسلام کی زندگیوں کو سمجھ سکو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بلندی عطا فرما دی، شہادت بہت بڑا منصب ہے، پھر یہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہے، اللہ نے شہادت عطا فرمائی ہے، امام الانبیاء کے چہیتے ہیں، امام الانبیاء کے لاڈلے ہیں، اللہ نے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیارے نوازے عطا فرمائے، اور کتنی بڑی شان حضور نے عطا فرما دی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ ابھی شہادت نزدیک نہیں، لیکن میرے آقا نے پہلے خوشخبری سنا دی، فرمایا میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی ہے، جنتی نہیں بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا میرے دونوں نواسے جنت میں تمام کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔